ہم نے نظم وطن کے لیے کی پڑھائی کی تھی، آج ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ اس نظم کے شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی، اور یہ نظم دعائیہ انداز میں انہوں نے اپنے وطن کے لیے لکھی ہے، جس میں انہوں نے اپنے وطن کو بہت سی دعائیں دی ہیں۔ تو چلیے ہم اس کے سوال جواب شروع کرتے ہیں۔ سوال جواب شروع کرنے سے پہلے ہم اس نظم کے قافیہ اور ردیف پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ قافیہ کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو نظم کے ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں ہم آواز آئے۔ تو اس نظم میں دیکھیے کہ قافیہ کیا ہے، بالکل ہم آواز۔ تو وہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ زوال، مجال، یہ اس نظم کا قافیہ ہے۔ تو ان کے آخر میں لام آ رہا ہے اور یہ آواز میں بالکل ایک جیسے ہیں۔ آپ اسی طرح اس نظم میں سے مزید قافیے خود تلاش کر سکتے ہیں اور انہیں پہچان سکتے ہیں۔ اور ردیف کیا ہے اس نظم میں؟ ردیف کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو نظم کے ہر دوسرے مصرعے میں آخر میں آئے بالکل، اور وہ لفظ بالکل ایک جیسا ہو، جیسا کہ اس نظم میں ہے نہ ہو، نہ ہو۔ تو یہ اس نظم کا ردیف ہے۔ تو آپ اس نظم کے مزید ردیف بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ اس میں آگے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس نظم کا قافیہ اور ردیف دیکھا۔ سبق کا پہلا سوال ہے، فصل گل اور اندیشہ زوال سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو ہم اس سوال کا جواب نظم میں سے دیکھیں گے۔ نظم کا پہلا شعر ہے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو اس پہلے شعر میں فصل گل اور اندیشہ زوال کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہم نے ان کے معنی لکھے تھے، فصل گل یعنی بہار کا موسم، اور اندیشہ زوال یعنی ختم ہونے کی فکر۔ لیکن ہم نے وضاحت میں یہ بات پڑھی تھی کہ فصل گل سے یہاں شاعر کی مراد ملک کے اچھے حالات ہیں، اور اندیشہ زوال سے مراد ان اچھے حالات کا کبھی ختم نہ ہونے کی فکر نہ ہونا ہے۔ تو ہم جواب میں لکھیں گے، ہم نے بالکل تھوڑا سا حصہ سوال میں سے لیا۔ فصل گل سے مراد وطن کے اچھے حالات، اور اندیشہ زوال سے مراد ان اچھے حالات کے ختم ہونے کی فکر نہ ہونا ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب بن گیا، اور سوال میں سے ہم نے سوالیہ نشان کو ہٹایا اور جواب میں ہم نے ختمہ لگایا، کیونکہ جواب میں ہم ختمہ استعمال کرتے ہیں۔ سبق کا دوسرا سوال ہے، سر وقار وطن سے کیا مراد ہے؟ تو ہم نے نظم میں کیا پڑھا تھا؟ چلیے نظم میں دیکھتے ہیں۔ نظم کے دوسرے بند میں یہ لفظ موجود ہے، خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ تو یہاں پر سر وقار وطن ہم نے اس کے معنی دیکھے تھے کہ یہ تین لفظوں سے مل کر بنا ہے، سر، وقار اور وطن۔ تو وقار کہتے ہیں عزت کو، اور سر وقار یعنی وطن کی عزت۔ تو یہاں پر اس پہلے شعر میں دوسرے بند کے شاعر نے دعا کی تھی کہ میرے وطن کی جو عزت ہے اسے کبھی بھی کسی کے بھی آگے جھکنا نہ پڑے۔ تو ہم جواب میں کیا لکھیں گے؟ ہم اس سوال میں زیادہ تر حصہ جواب کا لیں گے، اور سوال میں سے کیا کو کاٹ کر اس کی جگہ عزت لکھ دیں گے، باقی سارا ہم سوال میں سے لیں گے، جیسا کہ سر وقار وطن سے مراد وطن کی عزت ہے، اور سوالیہ نشان کو بھی ہم ہٹا کر اس کی جگہ ختمہ لگا دیں گے۔ تو اس طرح ہمارا یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ سبق کا تیسرا سوال ہے، شاعر نے اپنے وطن کو بہت سی دعائیں دی ہیں، کسی دو کے متعلق بتائیے۔
تو ہم نے اس نظم میں پڑھا کہ شاعر نے اپنے وطن کو بہت سی دعائیں دی ہیں، بلکہ یہ پوری نظم ہی انہوں نے دعائیہ انداز میں لکھی ہے، لیکن اس سوال میں ہم سے صرف کوئی سی دو دعائیں پوچھی جا رہی ہیں، تو ہم نظم میں سے کوئی سی دو دعائیں جواب میں لکھیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس نظم کے پہلے بند میں شاعر نے دعا کی کہ میرے وطن کی جو زمین ہے اس پر ایسی فصل اگے، یعنی ایسے وقت آئیں، ایسے اچھے وقت آئیں کہ وہ کبھی بھی ختم نہ ہونے کی انہیں کوئی فکر نہ ہو، یہ دعا کی۔ پھر یہ دعا کی کہ یہاں پر دشمنوں کو گزرنے کی کوئی ہمت ہی نہ ہو، پھر اس کے جو افراد ہیں وہ ہمیشہ ترقی کرتے رہیں اور بہت زیادہ ترقی ہو، ایسی کہ ہم جیسی مثال ہمیں دنیا میں کہیں نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پر خاص رحمت ہو۔ تو ہر شعر میں ایک الگ الگ دعا ہے۔ اسی طرح دوسرے بند میں بھی بہت سی دعائیں ملتی ہیں۔ دوسرے بند میں انہوں نے وطن کی عزت کے متعلق دعا کی ہے، اور تمام افراد جو ہے وہ باصلاحیت ہوں، تو ہم اس میں سے کوئی سی بھی دو اچھی سی دعائیں اپنے جواب میں لکھیں گے۔ تو ہم نے جواب کچھ یوں لکھا، کچھ حصہ ہم نے سوال ہی میں سے لیا۔ شاعر نے اپنے وطن کو بہت سی دعائیں دی ہیں، یہاں تک ہم نے جواب میں لکھا، اور آگے لکھا جن میں سے دو یہ ہیں، اور یہاں پر ہم نے تفصیلیہ کی علامت لگا دی۔ جب ہم کسی بات کی مزید تفصیل یا مزید وضاحت دیتے ہیں تو اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وہ دو دعائیں کون سی لکھیں؟ میرے وطن کی عزت میں کبھی کمی نہ آئے، اور میرے وطن کے تمام افراد خوشحال ہوں۔ تو آپ اپنی مرضی کی کوئی اور دعا بھی نظم میں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ سبق کا چوتھا سوال ہے، آپ اپنے وطن کی کس طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ جی بتائیے۔ تو ہم اس سوال کے جواب میں لکھیں گے، پہلے ہم نظم میں سے دیکھیں گے کہ وہاں پر کس طرح سے ملک کی خدمت کی بات موجود ہے۔ دوسرے بند کے اس دوسرے شعر میں دیکھیے، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ تو اس شعر میں شاعر نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب ہمارے وطن کا ہر فرد یعنی ہر شخص فن میں یعنی مہارت میں، کسی نہ کسی چیز کی قابلیت میں ماہر ہوگا، اپنی بلندی پر ہوگا اس قابلیت میں، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ نہ ہمارے وطن میں کوئی دکھی ہوگا اور نہ ہی ہمارے وطن میں کوئی برے حال میں ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بہت سے فنون سیکھنے ہیں، یعنی کام سیکھنے ہیں، ماہر ہونا ہے ان کاموں میں، اور وہ کام ہم کب سیکھ سکتے ہیں؟ جب ہم محنت کریں۔ تو ہم اس سوال کے جواب میں لکھیں گے، تو ہم نے جواب لکھا، میں بہت محنت کر کے اور اپنی قابلیت سے اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ اپنی پسند کا کوئی اور جواب بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح آپ اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہیں وہ آپ جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے نظم وطن کے لیے کے سوال جواب کیے۔